کائنات بنائی گئی، اس کائنات کو بنانے کا مقصد ہے اس زمین پر جو زندگی قائم کی گئی یا زندگی یہاں سے زمین سے شروع ہوئی، اس کا کوئی مقصد ہے، لیکن ہم نے اس کو سائنسی طریقے سے اسٹڈی نہیں کیا۔ اسلام جو بھی کہتا ہے میرے مطابق میں اپنے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی لیبارٹری خود سائنس ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں سونک پی کے ٹی وی۔ آج میں موجود ہوں ساہیوال آرٹ کونسل میں، جہاں پر میرے ساتھ بہت زیادہ ماہر فلکیات موجود ہیں، اور یہ یہاں پر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہا ہے کہ جو ڈفرینٹ قسم کے سٹارز اور گلیکسیز ہیں جن کو ماڈرن ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، آج یہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ جو لیٹسٹ ان کے پاس اکوپمنٹس ہیں ان کے ذریعے یہ یہاں پر جو ہے وہ سٹارز اور گلیکسیز کو دیکھیں گے، اور مزید آپ کو تقریب کی طرف لے کر چلیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑی وجہ دوستی سمجھیں، وجہ تعلق سمجھیں، وہ پروفیسر افتخار شفیع صاحب کے ہاں انہوں نے ایک پروگرام کیا اور ہم لوگ جو ہیں وہاں سے ایک دوسرے سے متعارف ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سبھی لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں۔ میں جناب یاسر فرید صاحب آج کے مہمان خصوصی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے مہمان اعزاز جو صفدر علی صاحب قوم سیٹ سے تشریف لائے، آپ کا شکریہ، دیگر دوستوں کی مہربانی تو انہوں نے آج اس تقریب کا حصہ بننے میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں چونکہ نابلد ہوں، علم کم رکھتا ہوں، اس علم کے حوالے سے خصوصاً علم فلکیات کے حوالے سے، تو اس تقریب کو مزید آگے بڑھانے میں پروفیسر ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے ابھی جو تعارفی سیشن ہوگا سر، اس میں کچھ سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، تو میں آپ کے گوش گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام کو مزید آگے لے کر بڑھیں۔ شاید اس وقت فتنہ چور ہو گئی جب انسان چاند پہ پہنچا اور اس نے چاند کے بڑے بڑے غاروں اور چاند کے پہاڑی سلسلوں اور چاند کے مختلف جو وہاں کی مٹی اور وہاں کی چیزوں کے بارے میں اس نے بتایا، تو تب جا کے اندازہ ہوا کہ وہ جس کو ہم چندہ ماموں کہتے تھے، یا بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، حقیقت یہی ہے کہ انسان کو بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کائنات کے سربستہ رازوں کو تلاش کریں۔ یہاں پہ جو ہمارے جو مہمان ہیں عبدالوہاب، یہ بنیادی طور پر ویسے ان کی زندگی کے مشاغل تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ ان کا آپ یوں سمجھیں رومانس ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ علم فلکیات کے حوالے سے، اور اس دن ہماری ان سے جو گفتگو ہوئی تو جس کا حوالہ ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا، کیونکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا پڑوسی ہوں، تو وہاں پر یہ ہم نے دیکھا تو بہت ساری نئی چیزیں، اور یہ مختلف طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ عبدالوہاب صاحب کے ٹیلیسکوپ لائے ہیں، اور جناب ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کے صاحبزادوں کا بھی یہ شوق ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ بچوں میں یہ شوق جو ہے یہ موجود ہے۔ تو آپ سب آئیے، تشریف لائیے اور ذرا گفتگو کیجیے ان چیزوں کے حوالے سے، بے شک یوں کھڑے ہو کے اور تھوڑا سا رہنمائی کریں، بچوں کے سوالوں کے جواب دیں۔ فلکیات یہ وہ بعض اوقات ستاروں کی چال بھی اس سے مراد لی جاتی ہے، لوگ وہ ہفتہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، وہ بھی ایک ستاروں کا علم ہوتا ہے، لیکن وہ اور طرح کی چیز ہے۔ یہ آپ تھوڑا سا بتا دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ پہلے تو میں جناب ڈاکٹر ریاض حمدانی صاحب، ڈائریکٹر آرٹ کونسل ڈویژن ساہیوال کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پروفیسر ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب کا، اور جو ہمارے مہمان آئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے پروگرامز بہت ہی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو رہے ہیں، تو ساہیوال آرٹ کونسل میں بھی انہوں نے اس طرح کے پروگرام کا جو ہے وہ اہتمام کروایا ہے، اس لیے میں سر آپ کا شکر گزار ہوں
کہ آپ نے آج کی جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے دوست احباب ہیں، ان کو ایسے پروگرام میں دعوت دی ہے جس کا سائیوال میں پہلے انعقاد نہیں ہوا. تو آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میرا شوق تو پہلے سے تھا فلکیات میں، اسٹرانومی میں، تو لیکن اس کو باقاعدہ ایک گروپ کی شکل دینے کے لیے میں نے 1.5 سال پہلے ایک گروپ بنایا اسپیس سائنسز. آپ فیس بک پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. اسپیس سائنسز کی طرف سے پورے پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں پروگرام بھی ہوئے. تو وہ گروپ بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو یہ شوق ہے یہ صرف میرا مشتق نہ رہ جائے. میں نے آبزرویشن کرنی ہے، میں کرتا رہتا ہوں. ٹیلیسکوپ میرے پاس 2-3 پڑی ہوئی ہیں، ایپس ہیں، لیکن یہ جب تک آپ سب تک نہ پہنچے تو اس کا خاص فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان میں اور بھی دیگر سوسائٹیز ہیں، لوگ ہیں جو کہ اس حوالے سے سروسز دے رہے ہیں. ان کے پاس ٹیلیسکوپس بھی ہیں، آبزرویشن بھی کرتے ہیں، آسٹرو فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں. لیکن جو میرا ایک مقصد تھا وہ ایک یونیک مقصد تھا. اس مقصد کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو یہ ہمارا ایک اسپیس سائنس گروپ تھا. تو سر نے آج یہاں پر دعوت دی. آج میں آپ کے سامنے ہوں. تو چونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ افطار تک کا کم رہ گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سوال کریں اور میں اس کو اپنے انداز سے سمجھاؤں. اگر آپ کے نزدیک اس حوالے سے کوئی سوال ہے فلکیات کے متعلق جس کو آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے، چاند کے متعلق، ستاروں کے متعلق آپ نے بہت سی چیزیں سنی ہوں گی اور آپ کے کچھ اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں مختلف یعنی کہ چاند پر جانے کے حوالے سے اور جو مشن بھیجے جاتے ہیں خلا میں اس حوالے سے، سیاروں کے حوالے سے، سیاروں پر مشن بھیجے جا رہے ہیں یا نہیں بھیجے جا رہے. جس بھی طرح کا سوال ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد حمزہ افتخار ہے. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ساہیوال آرٹس کونسل کا اور ان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ریاض حمدانی کا، جنہوں نے آج ایسی علمی بیٹھک بیٹھائی یہاں پہ. اور بہت ہی مطلب یہ ایک عظیم کارنامہ ہے ساہیوال کے لیے، میں تو یہی کہنا چاہوں گا. اور میرا جو سوال ہے عبدالوہاب بھائی سے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کا جو میرا سوال ہے یہی کہ جو آج کا ٹاپک ہے اسلام اینڈ ماڈرن ایسٹرونومی، تو اس کے حوالے سے جو بیس جو اسلام اور ماڈرن ایسٹرونومی کی جو بیس ہے اس کو کس لحاظ سے آپ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ مطلب میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. جی، آپ کا سوال آج کے ایونٹ کے حوالے سے بہت ضروری تھا. دیکھیں، ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان تو ہے کہ یہ کائنات بنائی گئی. اس کائنات کو بنانے کا مقصد ہے اس زمین پر جو زندگی قائم کی گئی یا زندگی یہاں سے زمین سے شروع ہوئی، اس کا کوئی مقصد ہے. لیکن ہم نے اس کو سائنسی طریقے سے اسٹڈی نہیں کیا. اسلام جو بھی کہتا ہے میرے مطابق میں اپنے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی لیبارٹری خود سائنس ہے. اسلام بتاتا ہے، اس کے ایکسپیریمنٹس سائنس کے ذریعے لیبارٹری میں ہوتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ ہم کسی ایک چیز تک نہ رہیں. اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرتے ہیں، سائنس تک نہ جائیں تو بھی بات ادھوری ہے. اور اگر سائنس کو سمجھتے ہوئے اسلامی نظریات اور قرآن پاک کو اسٹڈی نہ کریں تو یہ بھی بات ادھوری ہے. تو قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر فلکیات کے حوالے سے ذکر ہے، لیکن میں اس کو سائنسی طریقے سے بتانا چاہوں گا آپ کو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ زمین پر جو زندگی ہے، زمین پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ دوسرے سیارے بھی ہیں، لیکن جو زندگی ہے ہمارے نزدیک وہ ابھی تک زمین پر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہم سورہ فاتحہ شریف کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس میں جو عالمین کا لفظ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. ایک جہان تو کسی حد تک ہم نے دیکھ لیا، جو باقی جہان ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق کائنات سے ہے. ایک جہان تو کسی حد تک ہم نے دیکھ لیا، زمین اور یہ نظام شمسی، اس کو آپ حد نہیں دے سکتے کہ ایک جہان کی حد کیا ہے. میں ویسے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک جہان تو یہ ہو گیا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ موجود ہیں، جہاں تک آپ کے مشاہدات ہیں. باقی جو جہان ہیں وہ ہیں تو ضرور، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اب وہ جہان کہاں ہے؟ لازمی وہ کائنات میں ہیں.
اگر جہان کائنات میں ہے تو زندگی بھی کائنات میں ہوگی. اب اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہ کائنات میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے, کیا ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے, اس کے لیے ہمیں سائنس کا سہارا لینا پڑے گا. سائنس ہمیں یہ بتائے گی کہ لائف پاسبل ہے کہیں اور یا نہیں ہے, اور کس صورت میں ہو سکتی ہے. تو اس کے متعلق میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ زمین پر جو زندگی ہے اس کے متعلق نظریات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ زمین پر بھی زندگی, زمین پر جو لائف ہے وہ باہر سے آئی ہے. باہر سے مراد کسی اور سیارے سے, غالباً مریخ سے. اب یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ زندگی کو ہم دوسرے سیاروں پر اور کائنات میں جگہ جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہماری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ زندگی ہو سکتا ہے کہ آئی باہر سے ہے, زمین پر پہلے سے زندگی نہیں تھی. ہمارا جو پڑوسی سیارہ ہے مریخ, آپ نے اس کا نام سنا ہوگا کافی مرتبہ, یعنی کہ اسٹڈی بھی کیا ہوگا اس حوالے سے. صاف والا جو ہمارا سیارہ مریخ ہے, اور اگر سورج والی سائڈ پر جائیں تو ہم سے آگے جو ہے سیارہ زہرہ ہے, اس کے بعد سیارہ عطارد ہے. سیارہ عطارد, سیارہ زہرہ, زمین, پھر مریخ, پھر آگے سیارہ مشتری جوپیٹر, اس کے بعد سیارہ زحل, سیٹرن. یہ جن سیاروں کے میں نے بھی نام لیے ہیں, ان سیاروں کو آپ عام آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. صبح فجر کے وقت جیسے آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو مشرق کی جانب ایک ستارہ چمک رہا ہوتا ہے, تو وہ ستارہ نہیں ہے, وہ سیارہ زہرہ ہے, وینس. تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں مطالعہ اس حوالے سے اتنا کم ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 60 to 70% لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ستارے کہاں اور سیارے کہاں ہیں. یعنی کہ ان کو آسمان پر دکھائے جائیں تو وہ اس چیز سے نہیں کر سکتے کہ یہ سیارہ ہے یا ستارہ ہے. تو باقی لیٹسٹ اور ڈیپ اسٹڈی تو ایک طرف رہ گئی. تو ایسے پروگرامز اور ایسے جو گروپس ہیں ان کو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم بیسکس سے کمپلیکس اسٹڈی کی طرف جائیں, اس کو سیکھیں. ہم اپنے بچپن میں یا کہنے کہ جب ہم انڈر میٹرک کلاسز میں تھے تو اس وقت ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا تھا, نہ ہی کسی نے ہمیں یہ آبزرویشنز کروائی. ابھی بھی پاکستان میں یہ اس طرح سے نہیں کروائی جا رہی. کچھ لوگوں کا شوق ہے, یہ شوق سے ہی کام ہوتے ہیں, کافی مہنگے شوق ہیں. تو اب یہ جو گروپ بنے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ مشاہدہ کریں اور جو آنے والی نسل ہے وہ آبزرویشن کر سکیں. کل کو وہ نہ کہیں جی ہم نے تو چاند دیکھا نہیں جب ٹیلیسکوپ سے. آپ کہیں گے جی سوسائٹیز ہیں, ایسے لوگ ہیں جو آپ کو آبزرویشن کروا سکیں, آپ کو تو میں شامل ہوں. میرا نام داؤد ہے, مجھے چاند دکھا اور وہ بہت گول گول تھا, مجھے بہت مزہ آیا تھا. السلام علیکم, میرا نام یشفا ہے. مون گول تھا, مون وائٹ تھا, مجھے بہت مزہ آیا, مجھے قریب سے وہ دکھ رہا تھا. میں نے آج چاند دیکھا, بہت نزدیک سے دیکھا, بہت اچھا لگ رہا تھا. یہ چیز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. میں نے آج چاند دیکھا, بہت اچھا لگا مجھے دیکھ کر, اور یہ چیز لوگوں کو یہ بھی ہونی چاہیے اور سب لوگوں کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے. بہت اچھا لگا مجھے دیکھ کے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے جو ڈائریکٹر آرٹ کونسل بھی ہیں اور اسپیس سائنسز گروپ کے جو ہیں ہمارے دوست, کہ یہ اسپیشلی یہاں پہ آئے اور انہوں نے ایک ایسی علم کے بارے میں بچوں کو, بڑوں کو اور ہم سب کو اکٹھا کیا اور بتایا ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو نالج ہے اور شوق بھی اتنا نہیں ہے. تو وہ ہے اسٹرانومی اور اسلام میں اس کے ساتھ جو ایک کور ریلیشن انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, بہت زبردست سیشن رہا ہے. اور اس میں انہوں نے ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لائیو بھی ہمیں اپنی ٹیلیسکوپ لے کے آئے اور لائیو ہمیں کچھ سیلیسٹل باڈیز کو بھی دکھایا, چاند کو, تو سب بچوں بڑے نے بڑے شوق سے دیکھا ہے. جی تھینک یو سو مچ سر, آپ نے یہ ایونٹ یہاں پہ کیا ہے. تو اب آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر ریاض حمدانی صاحب کا کہ انہوں نے آج ساہیوال آرٹ کونسل میں یہ پروگرام ارینج کیا, اسٹرانومی اینڈ ماڈرن اسٹرانومی اینڈ اسلام. تو اس کی بہت ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ اسٹرانومی کے حوالے سے اویئرنیس ہماری سوسائٹی میں بہت کم ہے. تو لہٰذا ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے یہاں پر سیشن ارینج کیا. پھر ہمارا جو گروپ تھا اسپیس سائنسز, تو اس کی ٹیم میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور ہم نے لوگوں سے ڈسکشن کی, سوال و جواب کیے اور ٹیلیسکوپ سے لائیو آبزرویشن کروائی. دراصل یہ جو گروپ ہے اسپیس سائنسز وہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ جو عام لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان تک ٹیلیسکوپ جائے, وہ اس سے آبزرویشن کریں اور ایسٹرونومی فلکیات کے متعلق ان کو ان کے سوالات کے جواب مل سکیں. تو ہم نے فیس بک پہ بھی یہ جو ہمارا گروپ ہے
ہر وقت ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے. کوئی سوالات پوچھنے ہوں تو اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. یونیورسٹیز وغیرہ میں اور مختلف پبلک پلیسز پر ہم یہ پروگرامز ارینج کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو فلکیات کے متعلق شعور ملے. اور یہ ایک ایسی سائنس ہے جس کو آپ جتنا ڈسکور کرتے رہیں, سوچتے رہیں, یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے. اس میں کبھی بھی دلچسپی ختم نہیں ہو سکتی. تو ہماری ایک کوشش ہے, ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے اس گروپ کے ذریعے اور دوست احباب ہیں ان کے ذریعے فلکیات کے متعلق شعور جو ہے وہ اجاگر کریں گے. ہمارا یہ مقصد ہے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر حمدانی صاحب ڈائریکٹر آرٹس کونسل اور اس کے ساتھ عبدالوہاب صاحب جنہوں نے یہ آج بڑا یوزفل سیشن اور انفارمیٹیو سیشن ارینج کیا. نہ صرف اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس دی, یہاں پہ اسکول کالجز کے بچے تھے, ان کا شوق بڑا دیدنی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ آپ نے لائیو چاند کا نظارہ بھی کروایا. اور پہلے ہم تصویروں میں دیکھتے تھے, ویڈیوز دیکھتے تھے, آج ہم نے لائیو دیکھا. اور میرے خیال میں یہ میں نے پہلی دفعہ ٹیلیسکوپ یوز کی ہے اور جس کے ذریعے میں نے لائیو چاند کو دیکھا. ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ دیکھا, اور میرا پہلی دفعہ دیکھنے کے بعد میرا شوق زیادہ بڑھا ہے. دوسری دفعہ میں نے زیادہ اور دلچسپی سے دیکھا ہے. اور یہ اس طرح کے جو سیشنز ہیں میرے خیال میں کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر ہونے چاہیے تاکہ ہماری جو یوتھ ہے ان کو بتایا جائے کہ ہماری یونیورس کیا ہے, اس کو ایکسپلور کرنا ہے تو آپ کو پہلے تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور اس طرح کے جو سیشن آرٹس کونسل نے کروایا یہ والے, اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے. اور میرا خیال میں یہ یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے ان کے ڈیلیگیشنز کو آپ یہاں انوائٹ کریں یا آپ اس طرح کے سیشن یونیورسٹیز کے اندر کرائیں تو وہ زیادہ اس کا فائدہ ہماری کمیونٹی کو ہوگا, ہماری یوتھ کو ہوگا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. بالکل آرٹس کونسل میں جو آج یہ فنکشن ہوا ہے اس کو ہر طرف سے سراہا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان عبدالوہاب کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سونک پی کے ٹی وی. زندگی کا سفر, سونک پی کے ٹی وی.